اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. الحمد للہ وضو کے 5 اسٹیپ میں سے 2 اسٹیپ پورے ہوئے. اب یہ تیسرا اسٹیپ ہے وضو کے سنتوں کا. وضو کی بہت ساری سنتیں ہیں. علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے کچھ سنتیں ہیں اور کچھ وضو کے درمیان میں سنتیں ہیں اور کچھ سنتیں وضو کے اخیر میں ہیں. سب سے پہلے وضو سے پہلے کی سنتوں کو سنیں. نمبر 1 استنجا کرنا. استنجا اس کے معنی ہے پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں. اور استنجا کا مقصد ہے کہ اچھی طرح پاکی حاصل ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے پیشاب کیا تو شرمگاہ پر پانی بہائیں تاکہ پانی کی ٹھنڈک سے پیشاب کے قطرے آسانی سے باہر آ جائیں. اس لیے ذکر پر پانی بہایا جاتا ہے یعنی مرد کی آگے کی شرمگاہ کو، اور پانی اوپر سے بہانا ہے. کچھ لوگ ذکر کے یعنی مرد کی شرمگاہ کے سوراخ میں پانی ڈالتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. پانی اوپر سے بہایا جاتا ہے. اور اگر پانی نہ ہو تو آپ ٹیشو پیپر استعمال کریں، ٹوائلٹ پیپر استعمال کریں. اسی طرح ہر وہ کاغذ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس پر لکھا نہ گیا ہو اور اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو. ایسے ہر کاغذ سے آپ استنجا کر سکتے ہیں اور ہر ایسی چیز سے استنجا کر سکتے ہیں جس میں جذب کی صلاحیت ہو. یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے طریقے اور ادب کو بھی بتلایا جائے، کیونکہ یہ مسائل شرم کی وجہ سے نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ ہی کوئی بتلاتا ہے، اور بہت سے حضرات اس کے متعلق ہمیشہ کشمکش میں رہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تفصیل سے گفتگو کریں. نمبر 1 استنجا ہمارے نزدیک سنت ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد استنجا نہ کرے یعنی پیشاب کرنے کے بعد پانی نہ بہائے، پانی نہ ڈالے اور پاخانہ کرنے کے بعد اسے صاف نہ کرے اور ویسے ہی نماز پڑھ لیں تو ہمارے نزدیک نماز صحیح ہو جائے گی. اگر نجاست 1 درہم سے بڑھ جائے یعنی پیشاب اور پاخانہ 1 درہم سے بڑھ جائے تو ایسے وقت میں نماز مکروہ ہوگی، لیکن ہوگی ضرور. البتہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگی. اب جو حضرات حنفی ہیں وہ ذرا غور کریں کہ بہت سے ہمارے بھائی جنہیں مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی ڈالنا ضروری ہے. اگر پانی نہ ڈالیں تو بڑی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، یعنی آدمی جنوبی ہو جاتا ہے اور اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور پھر اسی بہانے سے کئی دنوں کی نمازیں قضا کرتے ہیں. خاص طور پر ہمارے نوجوان اور ڈرائیور حضرات جو سفر میں ہونے کی وجہ سے اچانک پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور پھر عین وقت پر پانی میسر نہیں ہوتا تو بغیر پانی کے پیشاب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری بڑی طہارت ٹوٹ گئی اور میں جنوبی بن گیا، اور جب تک سفر میں ہوں گے تو اس وقت تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے. حالانکہ نہ استنجا کرنا فرض ہے
کہ استنجا نہ کرنے سے بڑی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، آدمی جنوبی ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں. اور نہ ہی استنجا کے لیے پانی ضروری ہے کہ پانی ہی سے استنجا کریں تو استنجا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. نمبر 2، پیشاب اور پاخانے میں سب سے پہلے جگہ کا انتخاب کریں کہ ہم جس جگہ پیشاب یا پاخانہ کرنے والے ہیں کیا کریں گے وہ جگہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور دور جاتے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے اذا ذهب المذهب ابعد، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے دور دراز جگہوں پر جاتے تھے کہ جہاں نہ کوئی دیکھتا ہو، نہ آواز سننے والا ہو، اور نہ ہی کوئی بدبو سونگنے والا ہو. نمبر 3، اسی طرح پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ کریں، اس لیے کہ یہ دونوں باتیں حرام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب اور پاخانہ کے لیے آئے، قضاء حاجت کے لیے جائے، تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹ کرے. نمبر 4، اسی طرح کسی حیوان کے بل میں یا سوراخ میں پیشاب نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے، لا یبولن احدکم فی جحر. نمبر 5، بہتے ہوئے پانی میں یا نہر میں یا کنویں میں قضاء حاجت نہ کریں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. بہت سے ہمارے بھائی جو ندی نالوں میں اور کنووں میں تیراکی کرتے ہیں، اسی طرح کینل میں تیراکی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تیرتے تیرتے پیشاب بھی کرتے ہیں. یاد رہے اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں. نمبر 6، پھلدار درخت کے نیچے اور جہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں، مسجد کے برابر، عیدگاہ میں، قبروں کے پاس اور راستوں میں، ان سب جگہوں میں قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین. قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. دو ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے راستوں میں پیشاب کرنا اور سائے دار جگہوں میں پیشاب اور پاخانہ کرنا. نمبر 7، سخت زمین میں پیشاب کرنا یا نیچے کی جانب یعنی اتار پر کھڑے رہ کر چڑھ کی طرف پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ جب ہم چڑھان کی طرف منہ کر کے پیشاب کریں گے تو ظاہر بات ہے پیشاب نیچے کی طرف اترے گا چڑھان سے، اور نیچے کی طرف ہم کھڑے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، تو پیشاب پلٹ کر ہماری ہی طرف آئے گا. نمبر 8، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عمر لا تبل قائما، کہ عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں فما بلت قائما، زندگی میں کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ روایت کوئی بیان کرے کہ حضور ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو ہرگز ایسے شخص کی بات قبول نہ کرو. نمبر 9، اگر ٹوائلٹ میں پیشاب کرنا ہو یا کسی پیشاب یا پاخانہ کرنا ہو
یا کسی میدان میں قضاء حاجت کرنا ہو تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اور میدان میں سطر کھولنے سے پہلے یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے ہی دعا کا اہتمام کریں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جناتوں سے، خبیث جنیوں سے یا خبیث چیزوں سے، خباثت والی چیزوں سے، خبیث چیزوں سے۔ نمبر 10، پیشاب ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بائیں پیر کے ساتھ داخل ہوں اور قدمچے پر سیدھا پیر پہلے رکھیں اور بعد میں بایاں پیر رکھیں، اور اب بیٹھتے ہوئے کپڑے اتارتے ہوئے بیٹھیں اور بیٹھتے ہوئے کپڑے اتاریں، کھڑے کھڑے کپڑے نہ اتاریں۔ اگر آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں کہ بیٹھتے ہوئے کپڑے اتار سکتے ہیں تو ضرور اس طرح کریں۔ روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا یعنی فارغ ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین سے قریب ہو، جب تک کہ زمین سے قریب نہیں ہوتے اس وقت تک کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ پھر نمبر 11، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھیں، الٹے پیر پر بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھیں اور دونوں پیروں پر فاصلہ رکھیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت بائیں ہاتھ کو پیٹ پر اور دائیں ہاتھ کو سر پر رکھنا یہ سنت ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھیں، حضرت اقدس مفتی محمد شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات میری نظر سے تو نہیں گزری، اس لیے جو حضرات سنت سمجھ کر کر رہے ہیں وہ سنت سمجھ کر کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 12، پیشاب پاخانہ کرتے وقت نہ ہی بات کریں اور نہ ہی زبان سے اور نہ حلق سے اللہ کا ذکر کریں، اسی طرح نہ ہی چھینکنے والے کے الحمدللہ کا جواب دیں، ایسے ہی سلام کا اور اذان کا جواب بھی نہ دیں اور نہ ہی کسی دینی مسئلے پر غور کریں۔ نمبر 13، گندگی کو نہ دیکھیں، پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت گندگی کو نہ دیکھیں اور نہ ہی بہت ادھر ادھر دیکھیں، اسی طرح اپنے بدن سے نہ کھیلیں اور نہ ہی آسمان کی طرف دیکھیں۔ نمبر 15، جب فارغ ہو جائیں تو استنجا کریں۔ نمبر 16، پاخانہ میں استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ کو دھوئیں، پھر بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر ایک انگلی سے یعنی بیچ والی بڑی انگلی سے صاف کرتے جائیں اور ہاتھ پر آہستہ آہستہ پانی ڈالتے رہیں، پانی زور زور سے نہ ماریں۔ اگر آپ آسانی سے ایک انگلی سے صاف کر سکتے ہیں تو صاف کریں، نہیں کر سکتے تو دوسری انگلی کی مدد لیں اور 2 انگلیوں سے صاف کریں، اور اگر 2 انگلیوں سے بھی صاف نہیں کر سکتے تو تیسری انگلی کی مدد لیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی کم انگلیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنی کم استعمال کرنے کی کوشش کریں اور انگلیوں کے باطن سے صاف کریں، اسی طرح انگلیوں کے سروں سے صاف نہ کریں اور خوب پانی کا استعمال کریں اور اچھی طرح پاکی حاصل کریں۔ نمبر 17، کھڑے ہوتے ہوئے کپڑوں کو سنبھالیں اور کپڑے پہن کر قدمچے سے سیدھا بایاں پیر نیچے اتاریں، بایاں پیر الٹا پیر پہلے نیچے اتاریں، پھر دایاں پیر سے باہر آ جائیں اور پھر باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔
یاد رہے یہ دونوں دعا الگ الگ ہیں. غفرانک یہ الگ دعا ہے اور الحمدللہ الذی یہ آگے کی دوسری دعا ہے. یہ دو دعائیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک. حضرت انس فرماتے ہیں قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. نمبر 18، کچھ لوگوں کو استنجا کرنے کے بعد ہمیشہ یہ شک ہوتا رہتا ہے کہ ابھی قطرے نکلیں گے، اور وہ محض شک کی وجہ سے 3-4 بار وضو کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جماعت کی نماز فوت ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ محض شک کی وجہ سے نماز توڑ دیتے ہیں. ایسے حضرات 2 کام کریں. نمبر 1، نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائیں اور اچھی طرح فارغ ہو جائیں. اور نمبر 2، پھر اگر نماز میں شک ہو جائے تو نماز کو توڑنا نہیں ہے بلکہ اپنی نماز پوری کریں، اور پھر نماز پوری کرنے کے بعد اب جا کر چیک کریں کہ قطرے نکلے یا نہیں. اگر قطرہ نہیں نکلا تو آپ کی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی، اور اگر قطرہ نکل گیا تو اسے صاف کریں، وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ثروت حسین اشرفی.